السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ نساء کے تیسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو مضمون چلا آ رہا ہے اس میں توبہ کے تعلق سے اہم باتیں ذکر کی گئی تھی کہ جب بندے سے نادانی میں کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اس کو چاہیے کہ فوری اللہ کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، معافی مانگے، گناہ چھوڑ دے اور یہ پختہ ارادہ کر لے کہ اب آئندہ اس قسم کا غلط کام نہیں کروں گا، یہ برائی پھر کبھی آئندہ نہیں کروں گا۔ جب یہ شخص اس طرح سے توبہ کرے گا، گناہ چھوڑ دے گا اور آئندہ غلط کام نہیں کرے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن جو لوگ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے رہتے ہیں کہ آئندہ جا کر توبہ کروں گا، ذرا عمر ہو جانے دو اس وقت توبہ کروں گا، یا حج پر جاؤں گا، یا کوئی اور میرے کو یہ پراپرٹی حاصل ہو گئی، ذرا کام کاج سے ذرا چھٹکارا مل گیا، تب میں راحت میں رہتا ہوں، تب توبہ کر کے نیک کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا۔ تو یہ امید کرنا، یہ خیال اپنے اندر رکھنا بالکل غلط ہے۔ جیسا ہی اس نے غلطی کی، گناہ کیا، اس کو احساس اگر ہو گیا کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے تو فوری طور پر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، فوری طور پر توبہ کر لے۔ اگر یہ امید پر رہے گا کہ کل کروں گا تو یہ کل آتا ہی نہیں بلکہ موت آ جاتی ہے، اور جب موت آئے گی اور حلق میں آ کر اس کی روح اٹک جائے گی، نزاع کے عالم میں ہوگا، جب توبہ کرنے لگے گا تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے انسان ساری زندگی کفر میں گزار دیا، لیکن اب موت کا وقت آ گیا، جان حلق میں آ کر اٹک گئی، غرغر کر رہا ہے، جان جسم سے نکل رہی ہے، اس وقت وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام لانا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مرنے سے پہلے نزاع کا عالم طاری ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فوری طور پر رجوع کر لے۔ جب جس حالت میں ہوگا، چل رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، مقدس مقام پر ہے، جہاں کہیں پر بھی ہے، جیسا کہ اس کو اپنے گناہ یاد آ جائے فوری توبہ کر لینی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں مسجد میں جا کر ہی بیٹھ کر سکون سے توبہ کروں گا، یہ بھی ضروری نہیں۔ میں کعبۃ اللہ شریف میں جا کر وہاں پر توبہ کروں گا، یہ بھی ضروری نہیں۔ لیٹا ہوا ہے میں اٹھ کے بیٹھ کے سکون سے توبہ کروں گا، یہ بھی ضروری نہیں۔ بلکہ توبہ کا معاملہ ایسا ہے، شرمندگی کا احساس ہو جائے، اس کو پشیمانی ہو جائے کہ حقیقتاً مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے، اللہ مجھ کو معاف فرما دیجیے۔ لیٹا بھی ہے، بس دل میں احساس کر لے، زبان سے اللہ کی بارگاہ میں کلمات اگر ادا کرے گا، شرمندگی اس کو ہو جائے گی، عہد کر لے گا کہ اب آئندہ یہ غلط کام نہیں کروں گا، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔
تو یہ چیز دوا کے معاملے میں ہر کسی کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ اب یہاں سے اب جو بات شروع ہونے جا رہی ہے وہ ایک نیا مضمون ہے، اور یہ بھی عورتوں کے حقوق کے تعلق سے ہے، کیونکہ یہ جو سورت ہے سورہ نساء، اس کے اندر بطور خاص عورتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ دور جاہلیت میں جو عورتوں پر بڑی زیادتیاں کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روک تھام فرمائی اور مسلمانوں کو، لوگوں کو خاص احکامات دیے کہ عورتوں پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں یہ حال تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا اور اس کی اگر بیوی ہوتی تو اس کا بھائی یا اس کے رشتہ دار یا اس مرنے والے کی سوتیلی اولاد اس کو اپنے قبضے میں رکھ لیتی، زبردستی اس سے شادی کر لیتے تھے اور اس کا مال ہڑپ لیا کرتے تھے، اور بھی کئی زیادتیاں اس کے اوپر کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا۔ اسی کے تعلق سے یہ آیت شریفہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، یعنی اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث یعنی مالک بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ دی ہوئی چیز میں سے کچھ لے لینے کے خیال سے تم ان کو روکے رکھو۔ البتہ اگر وہ کھلی بدکاری کر بیٹھے تو روکنا مناسب ہے، اور دیکھو عورتوں کے ساتھ خوش معاملگی سے رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر وہ تم کو کسی وجہ سے ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو اور اللہ اس میں بڑی خیر اور برکت رکھ دے۔ تو اس آیت میں صاف بیان فرما دیا گیا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو مرحوم کے بھائی یا اس کی جو اولاد ہوتی ہے سوتیلی اولاد، تو ان کو یہ ہرگز اختیار نہیں کہ مرحوم کی بیوی کو اپنے قبضے میں کر لے اور اس کے مالک بن جائے اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا تو اللہ نے اس کو منع فرما دیا ہے۔ عورت با اختیار ہے، اس کو پورا حق ہے کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، جس جگہ پر اس کے شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر وہ عدت مکمل کرے گی۔ جب عدت پوری ہو جائے گی تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جہاں چاہے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی زبردستی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملہ بڑا اہم ہے کیونکہ بڑی زیادتیاں اس زمانے میں کی جاتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیا کچھ ایسے حالات چلتے رہتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زبردستی ان کو رکھا جاتا ہے، زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ اس طرح سے زبردستی کرنا عورت کے اوپر یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر کر دی گئی ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو مرحوم ہوتا ہے اس کی جو سوتیلی اولاد ہوتی ہے، اب یہ جو اس کی بیوی ہے تو اس زمانے میں وہ اولاد بھی، حالانکہ یہ سوتیلی اس کی ماں ہے لیکن پھر بھی وہ بدبخت اس کو اپنے پاس رکھ لیتا، اس کے ساتھ بیوی کے جیسا سلوک کرتا، اس کے ساتھ معاملات کیا کرتا تھا۔ تو یہ چیز بھی خاص طور سے منع کر دی، اور یہ تو حرام ہے، یہ حرام کا درجہ ہے کہ مرحوم کی جو بیوی ہوتی ہے، سوتیلی اولاد ہو یا صحیح اولاد ہو، کوئی بھی اپنی ماں سے، سوتیلی ماں بھی اگر ہے تو اس کے والد کے انتقال کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس عورت نے عدت گزار لی ہے، اور اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد اگر مرحوم کا بھائی، سگا بھائی ہو یا سوتیلا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ نکاح کرنا چاہے اپنا پیغام دے گا اور عورت اپنی مرضی سے رضامندی سے اس کو قبول کرے گی تو پھر مرحوم کا بھائی اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔
وہ بھی رضامندی سے ہونا بے حد ضروری ہے، زبردستی کر کے نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح سے گزشتہ آیتوں میں ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ عورت کو اس کے شوہر کی جو جائیداد ہوتی ہے مرنے کے بعد اس میں سے برابر اس کو حصہ ملتا ہے۔ اگر مرحوم کی اولاد موجود ہے تو مرحوم کی بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، 8واں حصہ 1/8، 12.5% مرحوم کی شیئر میں سے، اس کی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے گا، جبکہ اولاد ہوگی، اولاد موجود ہے۔ تو اگر اولاد نہیں ہے مرحوم کی تو اس کو 1/4 دیا جائے گا، یعنی 25% کے حساب سے اولاد نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کو یہ حصہ دیا جائے گا۔ لیکن عورتوں کو پہلے محروم کر دیا جاتا تھا جائیداد، ان کو کوئی چیز نہیں دی جاتی تھی، تو اسلام نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ اس طرح کا عمل نہ کیا جائے، بلکہ برابر ان کا حصہ ان کو دیا جائے، اس میں کمی زیادتی ہرگز نہ کی جائے اور ان سے زور زبردستی ہرگز نہ کی جائے۔ پہلے یہ بھی لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ جو مرحوم کی بیوی جو ہوتی تو ان کو اپنے پاس رکھ لیتے، ان کے پاس جو کچھ بھی جائیداد ہوتی، پراپرٹی ہوتی، تو وہ ایسی ظلم و زیادتی کرتے کہ وہ عورت تنگ آ کر اپنی پوری جائیداد ان کو دے دیا کرتی تھی اور اس طرح سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تو اس قسم سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ پھر آگے کے حصے میں ایک دوسری بات یہ بات ذکر فرمائی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کے اندر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ بیوی کی صورت شوہر کو پسند نہیں آتی اور اس کا کچھ نہ کچھ کردار اس کو پسند نہیں آتا، تو اب اس کی وجہ سے اب شوہر بیوی کو مار داڑ کرتا ہے، زور زبردستی کرتا ہے، اتنا ٹارچر کرتا ہے، تنگ کرتا ہے تاکہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی اہم بات فرمائی ہے، ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم کو بیویوں کے ساتھ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزر بسر کریں۔ اگر تم کو ان کی کوئی ایک ادا ناپسند ہے، اگر تم کو ان کا چہرہ ناپسند ہے، اگر ان کا کوئی ایک کام تم کو ناپسند ہے تو اس پر نظر نہ رکھو، بلکہ دوسری چیزوں پر نظر رکھو کہ اس میں کئی سارے خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس نے کچھ نہ کچھ ایسے اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھی کوالٹی بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے اس کی اچھائیوں پر تم نظر رکھو، اچھائیوں پر اگر نظر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تم کو ایسی اولاد عطا کرے جو تمہارے لیے نیک نامی کا سبب بنے، وہ اولاد تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، جب اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، شادی ہونے کے بعد کبھی بیوی کی صورت بھی پسند نہیں آتی یا کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے جو ایک آدھ ادا اس کو پسند نہیں آتی، پھر بھی وہ ہنسی خوشی زندگی کاٹ لیتے ہیں، گزار لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسی اولاد کو پیدا کرتا ہے جو ان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کو مقبولیت دلانے والا ذریعہ بن جاتی ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کو ان کی کوئی چیز ناپسند ہے تو تم اس کے باوجود بھی تم زندگی گزار لو ان کے ساتھ، اگرچہ کہ ایک آدھ چیز تم کو ناپسند بھی ہے تو ان کے ساتھ زندگی بسر کر لو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس میں کئی ساری خوبیاں خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی، تو لہٰذا اس امید کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنی چاہیے۔ علماء نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک گھر ہے کسی کا، اس کی اون پراپرٹی ہے اور اس کے گھر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے جو بالکل چھوٹا ہے، دروازہ گھر میں داخل ہونے کا چھوٹا ہے، اب اس کی اتنی استطاعت نہیں کہ اس کو تبدیل کر دے، کوئی اس کے ایسے حالات نہیں کہ وہ دروازے کو اکھاڑ کر بڑا دروازہ لگا دے، تو اب جیسا وہ شخص اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا اور اس میں برابر داخل ہوتا ہے
اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کر لیتا ہے کہ برابر دروازے سے داخل تو نہیں ہو سکتے مگر جھک کر جانا پڑتا ہے، تو اس کو گوارا کر لیتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے جھک کر وہ داخل ہوتا ہے اور اس طرح سے اپنے گھر میں زندگی بسر کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی جب کوئی بیوی کے ساتھ اس قسم کے معاملات پیش آ جائے تو حقیقتاً یہ تمہاری بیوی ہے، تم کو چاہیے کہ کوئی ایک چیز اس کی ناپسند ہے تو تب بھی تم کو چاہیے کہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی بسر کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر و خوبی اس کے ذریعے سے تم کو عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد اور ایک بڑی اہم بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو، خواہ پہلی عورت کو ڈھیر و مال دے چکے ہو، تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو، یا تم کسی قسم کا بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے ذریعے اپنا مال اس سے واپس لو گے، اور تم دیا ہوا مال عورت سے کیوں کر لے سکتے ہو؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب عورت ان کو پسند نہیں ہوتی اور دوسری عورت پر ان کا جب دل آ جاتا، تو اب یہ پہلی بیوی کو چھوڑنے کے لیے وہ یہ طریقہ کرتے کہ بے انتہا ظلم و زیادتی کرتے، تاکہ وہ عورت تنگ آ جائے اور خود وہ اس سے دوری اختیار کر لے، اور جو اس شوہر نے مال دیا تھا بطور مہر کے، تو وہ عورت اس کو مہر اپنا معاف کر دے اور وہ پیسے واپس لوٹا دے۔ تو اس طرح سے دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، تو اس طرح پہلی بیوی کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتے، زیادتی کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ہدایت فرما دی کہ اس قسم کا معاملہ بیوی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، اس پر ہرگز زور زبردستی نہیں کرنا ہے، تاکہ وہ تم سے اپنے مہر کو معاف کر دے۔ یہ اس قسم کی زیادتی ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر تم اس قسم کا عمل کرتے ہو تو یہ گناہ کا سبب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کبھی معاملہ ایسا پیچیدہ ہو گیا، میاں بیوی کی انبن حد درجے بڑھ چکی ہے کہ اب دونوں میں نباہ نہیں ہو سکتا، دونوں ایک ساتھ اب نہیں رہ سکتے، ہر صورت آسمانی نبھانے کی، لیکن اب کچھ بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بڑوں نے سمجھایا، جو ہو سکتا تھا ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن اب کچھ بھی بات نہیں بن پا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب طلاق کی نوبت آئے گی تو شوہر نے جو بیوی کو مال دیا تھا بطور مہر کے، اگر 1 کروڑ روپے بھی دیا تھا یا 1 لاکھ دیا تھا یا گھر دیا تھا یا زمین دیا تھا، جو بھی مہر میں اس نے دیا تھا، اب وہ واپس نہیں لے سکتا۔ طلاق دینے کی صورت میں شوہر وہ دیا ہوا مال، وہ مہر، وہ چیزیں بیوی سے واپس نہیں لے سکتا۔ البتہ اس کی ایک صورت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اگر بیوی اپنی طرف سے خلا لے رہی ہے، بیوی اپنی طرف سے آفر کر رہی ہے کہ مجھ کو خلا چاہیے، تو ایسی صورت میں بیوی کچھ نہ کچھ دیتی ہے، یا پھر وہ اپنا مہر معاف کرتی ہے، یا پھر وہ جو مہر کے پیسے تھے وہ لوٹا دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب لے رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن جب اپنی طرف سے مرد، اپنی طرف سے شوہر، اپنی طرف سے اس بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس صورت میں 1 روپیہ بھی مہر کا یا جو بیوی کو چیز دیا تھا وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اگر لے رہا ہے تو یہ چیز گناہ ہے۔ اور اس آیت کے تحت علماء نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب مہر باندھتے ہیں، مہر عورت کا شرعی حق ہے، تو لہٰذا آپ کی جتنی استطاعت ہے، جتنی حیثیت ہے، جتنی گنجائش ہے، اتنی ہی مقدار میں مہر باندھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اس کو اسی مجلس میں، نکاح کی محفل میں ہی ادا کر دیا جائے۔ لیکن اس کی بھی گنجائش ہے کہ نکاح کو مہر کو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ مہر باندھ لیا کہ اس کی سخت نہیں، حیثیت نہیں، اور وعدہ بھی کر لیا کہ آئندہ دوں گا، حالانکہ اس کی حالات بھی ویسے نہیں، نہ آئندہ اس کے کچھ اس قسم کے حالات بن سکتے ہیں، تو ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔
لہذا مہر جتنی استطاعت ہے اتنی ہی حیثیت کے مطابق مہر مانگنا چاہیے. ممکنہ صورت یہی ہونی چاہیے کہ نکاح کی محفل میں ہی وہ مہر کے پیسے ادا کر دیے جائیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، نکاح کی محفل منعقد ہوئی، لیکن شوہر کو اپنی بیوی سے ملاقات کا موقع ہی نہیں ملا، شوہر کو اپنی بیوی سے ملاقات کا موقع ہی نہیں ملا کہ اب اسی محفل کے ختم ہونے کے بعد حالات یہ پیش آ گئے کہ طلاق کی نوبت آ گئی. بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں، بہت ریئرلی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ نکاح کے فوری بعد ہی کچھ نہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس کو علماء نے بتایا ہے کہ بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، یعنی تنہائی میں اس دلہا دلہن کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تنہائی میں ملاقات نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، تو جو مہر باندھا تھا اس میں سے آدھا مہر دینا لازم آتا ہے. اگر وہ پورا کا پورا اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو وہ اس کی اجازت ہے. اگر اس نے پورا مہر دے دیا اور اس کے بعد ملاقات بھی نہیں ہوئی بیوی سے، طلاق بھی دے دیا، تو اب بعض اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں کہ دے دیے ختم، ضرورت نہیں واپس لینے کی. تو بعض ایسے بھی حالات ہوتے ہیں تو اس کا اختیار ہے کہ پورا کا پورا مہر چھوڑ دے سکتا نہیں. اگر واپس لینا چاہتا ہے تو آدھا مہر واپس لے سکتا ہے، جس کو ابھی تنہائی میں بیوی سے ملاقات ہی نہیں کیا. ہاں شادی ہو گئی، دلہا دلہن آپس میں ملاقات کر لیے، خلوت صحیحہ ہو گئی، تنہائی میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، تو اب پورا کا پورا مہر دینا لازم آتا ہے. اب مہر کے پیسے واپس نہیں لے سکتا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور تم دیا ہوا مال عورت سے کیوں کر لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو، اور عورتیں نکاح کے وقت تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں. تو لہٰذا اس آیت میں اللہ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ اب جب میاں بیوی مل چکے ہیں تو ایسی صورت میں مہر کے پیسے یہ شخص واپس نہیں لے سکتا. اگر ملاقات نہیں ہوئی ہے تو آدھے پیسے مہر کے وہ واپس لینے کی اس کو اجازت ہے. مزید آگے اللہ کا یہ فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو، مگر زمانے جاہلیت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور برا دستور ہے. زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ ایک مرد کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، اور اس کی جب اولاد ہوتی تو جب وہ شخص مر جاتا تو یہ جس سے پیدا ہوا تھا بچہ وہ اپنی اصل ماں کو چھوڑ کر باقی کی مرحوم کی جو بیویاں ہوتی تھی ان کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، ان کو غلام بنا لیتا یا ان سے شادی کر لیا کرتا تھا، اور اس طرح کی رسم چلی آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے صاف یہاں پر منع فرما دیا کہ یہ عمل کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ باپ نے جب کسی بھی عورت سے جب اس نے نکاح کیا ہے تو اس کی جو اولاد ہوتی ہے، سوتیلی اولاد ہو یا جو بھی اولاد ہو، وہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتی. اگر ایسا کرتی ہے تو یہ حرام کاری ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ دوزخ میں جانے کے لیے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، دوزخ کے دروازے میں سے داخل ہونا چاہ رہا ہے دوزخ میں. تو لہٰذا اس قسم کا عمل ہرگز نہیں کرنا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے تو وہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، انشاءاللہ اس کا بیان شروع ہوگا جو کہ ہم آئندہ اس کو ذکر کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وعلی